1967 لاہور میں ہونے والے کنونشن میں ایک نئی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پارٹی کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ پارٹی نے معاشرتی ناہمواریوں کے خلاف سماجی انصاف کا نعرہ بلند کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ جاگیرداروں سے اقتدار عوام کو منتقل کیا جائے گا۔ اسلام ہمارا دین، جمہوریت ہماری سیاست، سوشلزم ہماری معیشت اور طاقت کا سرچشمہ عوام پارٹی کے 4 بنیادی اصول بتائے گئے۔ اگر ہم آگے بڑھ سکتے تھے تو کیوں نہیں بڑھے، لیکن ایسے بھی لوگ ہمارے کیونکہ پاکستان کے دشمن سے زیادہ عوام کے دشمن ہیں۔ غداری عوام کے نمائندوں سے کبھی نہیں ہو سکتی، غداری ان سے نہیں ہو سکتی ہے جنہوں نے غداروں کا مقابلہ کیا ہے۔ پارٹی نے 1970 کے انتخابات میں روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر مغربی پاکستان میں کامیابی حاصل کی۔ 20 دسمبر 1970 سے 5 جولائی 1977 تک 7 سالہ دور حکومت میں اس جماعت نے ملک کو نیا دستور دیا، سماجی اور اقتصادی اصلاحات کی۔ یہ پارٹی کے بانی چیئرمین کا ویژن تھا جس کے تحت سٹیل ملز، بندرگاہ بن قاسم اور توبیلا ڈیم جیسے بڑے ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے۔ کھاد، چینی اور سیمنٹ کی نئی فیکٹریاں قائم ہوئیں۔ دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے نیوکلیر پروگرام کا آغاز ہوا۔ الیکٹریکل میکینیکل کمپلیکس وا، ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا، کوہوٹا پروجیکٹ پر کام کا آغاز ہوا۔ میٹرک تک تعلیم مفت کر دی گئی اور گریڈ 5 تا 15 تک کے چھوٹے ملازمین کو مستقل کیا گیا۔ پارٹی کے دوسرے دور اقتدار میں بے نظیر بھٹو شہید نے اس ویژن کو آگے بڑھایا، ملک کے پسے ہوئے طبقے کو بااختیار بنایا، خواتین کو سیاسی اور سماجی شعور دیا۔ سیاسی جدوجہد کے پیمانے پر دیکھا جائے تو ایوب خان اور ضیاء الحق کے خلاف پیپلز پارٹی کی تحریک ہماری جمہوری تاریخ کا سنہری باب ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو کردار اب تک رہا ہے اس میں ایک چیز بہت نمایاں ہے کہ جتنے الیکشن اب تک ہوئے ہیں تمام الیکشنز میں پیپلز پارٹی نے حصہ ایک ناپسندیدہ پارٹی کے طور پہ لیا، اسٹیبلشمنٹ کی اور بیوروکریسی کی ناپسندیدہ پارٹی سمجھی جاتی رہی، لیکن ہر الیکشن میں اس کی پرفارمنس جو ہے وہ سب سے نمایاں اور سب سے بہتر رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ کیونکہ عوام کی حالت تبدیل نہیں ہوئی، عوام آج بھی انہی حالات سے دوچار ہیں جو حالات انہیں 1967 میں، 68 میں یا 70 میں درپیش تھے۔ لہذا میرا خیال یہ ہے کہ آج بھی وہی پروگرام پیپلز پارٹی کے لیے مناسب ہے جو اس نے اپنی ابتدا میں اپنایا تھا۔ 1986 میں بے نظیر بھٹو شہید کی وطن واپسی اور عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کامیابی سے جہاں ملک میں پہلی خاتون وزیراعظم منتخب ہوئیں، وہاں جمہوریت کا سفر ایک بار پھر رواں دواں ہوا۔ 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے اسمبلی برخاست کر دی اور 1990 کے الیکشن میں اسلامی جمہوری اتحاد کو کامیاب کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ IJI کی حکومت کے خاتمے کے بعد پیپلز پارٹی تیسری مرتبہ برسر اقتدار آئی، مگر پھر اسے 58(2)B کا سامنا کرنا پڑا۔ پیپلز پارٹی نے اپنا سیاسی کردار قائم رکھتے ہوئے سٹیٹس کو کی تبدیلی اور جمہوریت کے لیے کوششیں جاری رکھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن یہ اعادہ کرے گا کہ اس ملک کے محنت کشوں، اس ملک کے کسانوں اور اس ملک کے غریبوں کے لیے جو مشن ذوالفقار علی بھٹو نے محترمہ نے ادھورا چھوڑا تھا اس کی تکمیل ذوالفقار آصف علی زرداری کرے گا۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا اور جمہوریت کی بساط پھر الٹ دی۔ 2007 تک پیپلز پارٹی جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد میں مصروف رہی، مگر 27 دسمبر 2007 کو پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو کو ایک عوامی جلسے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل اور فیڈرل کونسل نے بلاول بھٹو زرداری کو پارٹی کا چیئرمین اور جناب آصف علی زرداری کو شریک چیئرمین منتخب کیا۔ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر وفاق کی نمائندہ جماعت کے طور پر سامنے آئی اور چوتھی مرتبہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچی۔ پیپلز پارٹی ملک کی شاید واحد جماعت ہے جس کی جدوجہد میں 2 عالمی سطح کے رہنماؤں اور سینکڑوں کارکنوں کی قربانی بھی شامل ہے۔ پاکستانی عوام میں سیاسی شعور کی بیداری اور ملک میں جمہوریت کی آبیاری کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں کی قربانیاں ہماری سیاسی جمہوری تاریخ کا روشن باب ہیں۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔